دنیا کا سب سے اونچا علم آپ کے سامنے نصب ہے. اس کو نصب کرنے میں جس طرح سے ماسٹر علیہ صاحب اور قیام صاحب قومی نے پوری قوت لگائی ہے، ان کے حق میں دعا کر دیجیے. عزیزوں ایک بات اور بتاتا چلوں، اس فرسٹ سال یہ عالم نصب کیا گیا تھا تو اس کی جزا انہیں یہ ملی تھی کہ ہمارے سرپرست جناب علی منظر خان صاحب دلارے اور علی شفر صاحب نے انہیں کربلا، ایران، عراق اور سعودی عرب مکہ مدینے کی زیارت کا تحفہ دیا تھا، وہ کر کے آ چکے ہیں. اور اس جلوس ہمارے میں پورے اندازی کے ذریعے سے ایک شخص کو ایران اور کربلا کی زیارت کرائی جاتی ہے. جو حضرات اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ہمارے کاؤنٹر 3 جگہوں پر لگے ہوئے ہیں، روضہ رسول کے پاس اور مقصد میں قدرگاہ کے پاس اور قبر سکینہ کے پاس، وہاں پر پرچی کٹوا سکتے ہیں. جلوس کے اختتام پر قرآن اندازی کے ذریعے سے ایک شخص کو ایران اور کربلا کی زیارت کرائی جائے گی. جو پچھلے سال شہناز بیگم گورا محمد پور امبیڈکر نگر کا نام نکلا تھا، بھیجنے میں لیٹ ہوا، ابھی گئی ہیں وہ، اس لیے ان کا پاسپورٹ نہیں تھا، اب پاسپورٹ بنا انہیں میں نے بھیجا ہے. ان کے ساتھ زیادہ صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مومنین کو بتائیں، اس لیے کہ آپ کا پیسہ تھا، ہمارا پیسہ نہیں تھا، آپ کا پیسہ تھا. آپ تک یہ خبر پہنچنا ضروری ہے کہ انہیں ہم نے کربلا کی زیارت کے لیے بھیج دیا ہے. پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب گئی ہیں، ابھی وہ وہاں کربلا میں موجود ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج بنا کر مومنین کو بتائیں کہ وہاں کربلا پہنچ گئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں یہ زیارت کرائی گئی ہے شہناز بیگم اور سمول گورا محمد کو، اور ان کی رئیس مولانا کی طرف سے جو کیا گیا ہے مومنین کی طرف سے تو وہ کیا گیا ہے اور ان کو بھیجا گیا ہے، وہ جا چکی ہے. شکریہ. صلوات محمد و آل محمد. اور پوری توانائی کے ساتھ سارے آزادار، سارے حسینی، سارے نوجوان، سارے نونہال، سارے بزرگ مولانا موصوف کے استقبال میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہماری آواز سے آواز ملا کر نعرہ حیدری بھی بولیں گے، یا علی بھی بولیں گے. اس طرح سے بولیے کہ آپ کی آواز لوح محفوظ تک جائے اور پتہ چلے کہ جلوس سے ہمارے غنوں میں علی والے اکٹھا ہوئے تھے اور انہوں نے علی کا نعرہ لگا کر ایک عبادت کی تھی پوری طاقت کے ساتھ. سارے نوجوان، سارے نونہال، سارے بزرگ ہماری آواز سے آواز ملا کر نعرہ حیدری بھی بولیے گا، یا علی بھی بولیے گا، مل کر نعرہ جیو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ گراف ایجنسی کے مالک سید ابوذر کنتوری صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جو خود شوٹ کر رہے ہیں. یہ کیسٹ پوری دنیا میں چلے گی، اس لیے کہ آپ جتنے بھی نواں خانوں کی کیسٹیں سنتے ہیں گراف ایجنسی سے سید ابوذر کنتوری کے یہاں کنتوری صاحب سے شوٹ کی جاتی ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جلوس لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پر مومنین کو اور نواں خانوں کو شروع کر کے پوری دنیا میں یہ پیغام دیں گے کہ ہاں جلوس سے ہمارے گھروں میں مومنین اکٹھا ہوئے تھے اور انہوں نے حسین کا نعرہ بلند کیا. علی جناب مولانا حجت الاسلام قبلہ غلام باقر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جو ہمارے قریہ اور ہمارے گاؤں کے رہنے ہمارے عزت بڑھانے میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. معراج صاحب جو کئی سالوں سے ایک جلوس میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں مومنین کی خدمت میں، سبھی آتے ہیں، ان کا شکر گزار کرتے ہیں کہ مولا ان کے رزق میں اور اضافہ فرمائے. اس طرح سے جاوید آبدی صاحب جو شیولی جلوس کے بانی ہیں، جاوید عباس آدمی ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے. مولا نے سلامت رکھیے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. بلایا جائے کتنا ہے بتا دیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ دیں. حضرت عباس گڈو صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو سید امیر حسن عامر صاحب کو یہاں پر لے کر موجود ہے، اس لیے کہ فوراً یہ بات
تقریر کے بعد سید امیر حسن عامر صاحب اور اس کے فوراً بعد انجمن حیدری حلور جس کے مشہور معروف نواخان جناب قدرت حلوری صاحب کے سامنے ہم وہاں سے چلیں گے اور میں گزارش کر رہا ہوں مولانا مسعود علی جناب مولانا سید بلال قاضی صاحب وہ آپ کے سامنے روبرو ہوں اور منظر سے خطاب کریں. درخواست ہے مادر سرکار اول فضل بی بی جناب بنی سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ ہم اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دینا ہوگا. فاتحہ. وحول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أظهر الله عنهم الغصة وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعلامهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات قبل من جلد براء الولد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چوتھے امام کے مہمانوں سرکار سید سجاد علیہ السلام کے مہمانوں ذکر حسین میں فرش خاک کے آسمان پر بیٹھنا مبارک ہو. یہ جس خاک پر آپ بیٹھ گئے ہیں یہ فرش زمین ہی ہے بلکہ فرش آسمان ہے. اس لیے کہ جہاں ذکر حسین برپا ہوتا ہے وہاں رسول کی سواری آتی ہے اور آسمان کہتے ہی اسے ہیں جسے رسول کی نالین رونق دے. آسمان کہتے ہی اسے ہیں جسے رسول کی نالین رونق دے. رسول وہاں بھی گئے رسول یہاں بھی آئے ہیں مگر ایک فرق ہے. وہاں گئے تو نالین پہن کے گئے, یہاں آتے ہیں تو پاب رہنا آتے ہیں. یہ ہے اہمیت فرش اعلیٰ. مجھے مختصر سے وقت میں
دو تین باتیں عرض کر کے چند لمحے آپ سب سوگواروں کی خدمت میں مصائب پڑھنا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کی نظر کی ہے، الگ خصوص نوجوان متوجہ ہو، نئی نسل کے لوگ متوجہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ یاد رہے، کسی شے کو پسند کرنا اور ہے مگر پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ اللہ فقط دین کو پسند نہیں کر رہا ہے بلکہ پسند کا اظہار کر رہا ہے، اور کسی منسوخ کتاب میں نہیں، ناسخ کتاب میں، قرآن مجید میں جسے قیامت تک رائج رہنا ہے، اس کتاب میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، مجھے دین پسند ہے، مجھے دین پسند ہے۔ حالانکہ وہ بے نیاز، حالانکہ اسے احتیاج نہیں، حالانکہ اسے تمنا نہیں، حالانکہ اسے خواہش نہیں، حالانکہ اسے آرزو نہیں، مگر جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، حالانکہ جنت بنائی نہیں کہا کہ پسند، کوثر بنایا نہیں کہا کہ پسند، سلسبیل بنائے نہیں کہا کہ پسند، کائنات بنا ڈالی نہیں کہا کہ پسند، کہا تو کس کے لیے کہا مجھے دین پسند۔ تو اگر بے نیاز کو دین پسند ہے تو کم سے کم صاحبان عقل کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ دین ہے کیا جسے ذات بے نیاز پسند کر رہا ہے۔ کیا کوئی سرمایہ ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی لشکر ہے، کوئی ملک ہے، کوئی تخت و تاج ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی لاہ و لشکر ہے؟ بھائی یہ دین ہے کیا جسے وہ پسند کرے؟ تو عالم اسلام نے کہا بھائی اس سے پوچھئے جس کی سب مانے۔ ہائے میرا محترم مجمع، اس سے پوچھئے جس کی سب مانے۔ تو ایسا کون ہے جس کی سب مانتے ہیں؟ کا ایک نام بتائیے۔ کا خواجہ معین الدین چشتی۔ ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہاتھوں کو بلند کر دے اگر آپ کا خادم حق بات کہہ رہا ہے کہ بھائی خواجہ معین الدین چشتی، ان سے پوچھئے کہ اللہ دین کو پسند کر رہا ہے، دین کیا ہے وہ بتائیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا خواجہ صاحب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو بتائیے تو صحیح دین ہے کیا؟ انہوں نے ایک مصرع پڑھا، دین است حسین۔ ہائے 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 ہائے، اگر بابوؤں پر میری طرف دیکھیے گا، جن جن کے بازوؤں پر نمک دسترخوان علی کا قرض ہے، اگر عباس کے پرچم کے صدقے میں بازو نصیب ہوئے تو نعرہ میں لگائے دیتا ہوں، اس طرف کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کیجئے جیسے پائے علی پر بیعت کر رہے ہو۔ نعرہ حیدری۔ بی بی جگہ دے۔ اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ نوجوانوں زور سے بولیے، گھبرائیے نہیں، شرمائیے نہیں، زور سے بولیے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ دین۔ تو اللہ کو پسند ہے دین۔ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کون ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ اللہ یعنی اللہ کو آخری سب تک کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو پسند ہے دین۔ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین ہے حسین۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، اللہ کو پسندی، خواجہ صاحب کہہ رہے دین ہے حسین۔ تو اب خواجہ صاحب کی زبان میں کہتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو پسند ہے حسین۔ ڈریے نہیں، بولیے اللہ کو پسند ہے۔ زور سے کہو، کربلا تک آواز جائے نوجوانوں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اے اداکاروں، اپنے مقدر پر ناز کرو ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند
کہتے ہیں اللہ کو کیا پسند ہے؟ دین. دین کا حسین، اس کا مطلب اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے حسین. دین کا ترجمہ خواجہ صاحب کی لغت میں کیا ہے اور حسین کا ترجمہ کیا ہے؟ تو دین کا ترجمہ مل کے بولیے اگر آپ کا بھائی سچی بات کہہ رہا ہو. دین کا ترجمہ، حسین کا ترجمہ. یہ آپ سے اس لیے بار بار حضرت کا نام لینے کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نام اسم اعظم ہے. جانے کب زبان پہ آ کے کون سی گتھی سلجھا جائے یہ نام. نعرہ حیدری. تو خواجہ صاحب کی لغت میں دین کا ترجمہ، حسین کا ترجمہ. تو اب حسین کا ترجمہ ہے دین، دین کا ترجمہ حسین. اب چاہے حسین کا ہو چاہے دین کا ہو، بات ایک ہی. اب حسین ہے دین نہ، حسین ہے دین. اب جب حسین دین ہے، جلوس میں کاہے کے لیے آئے ہو نوجوانوں، بزرگوں، بیوی کی کنیزوں؟ ہم ماتم کرنے، ماتم کرنے. وہ کہتا ہم ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں کیوں کر رہے ہیں ماتم؟ اتنا بڑا مجمع ہے. میں ابھی مولانا حسن اکبر صاحب سے کہوں جناب آپ نے لکھنؤ سے مجھے بلا لیا، 100 روپے کی جیب میں رکھ کے یہاں نہیں آئے، تو مولانا فوراً سینے پر ہاتھ ماریں گے، کہیں گے آپ 100 کی بات کر رہے ہیں، یہ لیجیے 500 رکھے ہیں. تو ایسے ہی بتا دیتے سینے پہ ہاتھ کیوں مارا. کہ جب بات غیرت تک پہنچ جاتی ہے تو فخر سے سینے پہ ہاتھ مارا جاتا ہے. اب حسین ہی دین ہے. پوری دنیا میں آواز اٹھی، دین کس کے پاس، دین کس کے پاس، دین کس کے پاس. ساری دنیا چپ رہی. اداکاروں نے کہا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. توجہ فرمائیے گا. اس سلسلے میں بڑی خدمتیں ہوئی ہیں، بڑی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، بڑی خدمتیں ہیں. علماء حقہ کا احترام ہمارا فریضہ ہے. یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے درمیان میں عرض کر دیا. اب دین کون ہے بھائی؟ اب تو نہ شرمائیے، شرمائے دوسرے. تو دین کا ترجمہ ہے حسین. خواجہ صاحب نے کہا بلال کا آدمی تھوڑی کہہ رہا، مجمع تھوڑی کہہ رہا. خواجہ صاحب نے کہا دین ہے. وہ کہا صاحب یہ تو کچھ آپ کے عقیدے والی بات لگ رہی ہے. ارے ہمیں کیا پتا خواجہ صاحب کس کے عقیدے کے ہیں، بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں. لفظوں کے دست و بیار کی سیاحی کرنے والے. اب جملے پر غور کریں، مخاطب کوئی اور ہے. بنی امیہ کے تاریخ شہروں کی ناپاک گلیوں میں بھٹکنے والی بدکردار ماؤں کی ناجائز اولادوں. عبدالعشیرہ کے ٹکڑوں کی لالچ میں مسلمان ہونے والوں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے.
آئیے خدمت تشریف لائیے، ایک نعرہ لگاؤ نوجوان بھائی. شیرہ کے شوربے کی مہک کی لالچ میں کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہونے والوں، اور دسترخوان خدیجہ پر پڑی ہوئی ہڈیوں کے گرد بھنکتی ہوئی مکھیوں. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، کیا کہہ رہا ہوں؟ حق نمک تو ادا کرو. اللہ کا شکر ہے تم پڑے تو بنی امیہ کے نجس ٹکڑوں پر، ہمیں پالا تو حسین کی مجلس کے تبرک نے. دل والا مل کے، دل والا الحمدللہ میری طرف بھی جگہ دو. خاک پر بیٹھنے والوں تم اس وقت خاک پر نہیں ہو، تخت سلیماں بھی تمہیں سلامی دے گا. فرش ادائے حسین پر بیٹھے ہیں آپ. تم کیا سمجھو گے حسین کیا ہے؟ صحرائے عرب کے قافلوں کو لوٹ لینا اپنا نسب العین سمجھنے والوں، اور ماؤں کی ماؤں کے ناموں سے واقف اور پدر کے نام سے ناواقف رہنے والوں، تم کائنات طہارت کی باتیں نہیں سمجھو گے. علی کے دروازے کی خیرات نے تمہیں غنی کیا. اب تم بات کر رہے ہو شاہی کی، تو سنو خواجہ معین الدین چشتی کیا کہتے ہیں. خواجہ صاحب کہتے ہیں شاہ است حسین. یہ پرچم کس کا نسب ہے؟ پہلے غور سے دیکھ لیجئے، موڑ لیجئے، ایک نظر دیکھ لیجئے. خدا حسین کا واسطہ، حسین کے بھائی کا پرچم ہے نا. اب دیکھیے میری طرف، کیا کہا؟ شاہ حسین. تم شاہی کی بات کرتے ہو، حسین ہے شاہ. بادشاہ حسین. کنگالوں فقیروں، تم بادشاہت کی بات کرتے ہو، حسین ہے بادشاہ. تم جگہ جگہ دین کی دکانیں کھولے پھر رہے ہو. دین حسین، حسین ہے دین، حسین ہے دین. میری طرف دیکھے، حسین ہے دین. تم شور مچاتے پھر رہے ہو پوری دنیا میں. دین خطرے میں ہے، 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 دین خطرے میں ہے. ابھی خطرے میں کیسے ہے؟ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دی پناہ حسین. میری بات ہی نہیں پہنچی ابھی مجمع تک. حسین ہے دین کی پناہ. ارے دین کوئی لاوارث پراپرٹی ہے جو خطرے میں ہے؟
دین کی پناہ ہے حسین، جب حسین دین کی پناہ ہے تو دین کیسے خطرے میں؟ اب یہ نہ کہو دین خطرے میں، دین خطرے میں، دین خطرے میں، یہ کہو تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ مولا عباس کے علم کے سائے میں جتنے ممبر کھڑے ہیں سب مولا ہی نعرہ لگائیے گا۔ اس باپ کے بیٹے کا نام ہے جس کا نام عباس، جو بازو کٹنے کے بعد بھی سب کچھ ادا کرتا ہے۔ ہر مومن دائیں طرف بائیں طرف سامنے والے مولا کے استقبال میں دونوں ہاتھ کو بلند کریے گا، مل کے نعرہ حیدری کہیے گا، نعرہ اب یہ نہ کہو دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں نہیں ہے، دین کی پناہ ہے حسین۔ نوجوانوں، دین کیسے خطرے میں ہے؟ تمہارا ایمان خطرے میں ہے میاں، معاف کرنا اعلیٰ حضرت، دین خطرے میں نہیں ہے۔ اب میں نے کہا تھا پرچم کو غور سے دیکھیے، اپنے وجود سے بڑا جملہ بلال کاظمی حضرت کے عزاداروں کے درمیان نبی کرنے جا رہا ہے۔ دین پناہ حسین، حسین دین کی پناہ ہے تو جملہ کہوں، ارے جو دین کی پناہ ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی پناہ ہو اسے عباس۔ مولانا نے حکم دیا تھا، فرمایا تھا قبلہ مولانا حسن اکبر صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ میں سرکار کے لیے کچھ عرض کروں، تو بس یہاں تک میں لے کے آیا اسی وجہ سے کہ تاکہ چند لمحے آپ کی خدمت میں سرکار کے لیے، بس 5 سے 7 منٹ دیکھیے گا میری طرف۔ اب عباس کو کیوں مانگا؟ حسین کے لیے مانگا۔ اللہ عباس کو مانگا، حسین مانگا کس نے؟ علی نے۔ جو مانگ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ حسین سے لڑنے 9 لاکھ کا لشکر آئے گا۔ اب نوجوان بھائیوں، بازروں کی مچھلیوں کو جگائیے، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ علی کو معلوم ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر حسین کو قتل کرنے آئے گا، اور علی عباس کو مانگ رہے ہیں حسین کے لیے، تو کم سے کم عباس کو اتنا بہادر تو ہونا چاہیے کہ اکیلے 9 لاکھ پر بھاری ہو، اکیلے 9 لاکھ پر بھاری ہو۔ اب کیسے پتا چلے؟ اگر اتنی طاقت ہے حضرت کے اندر تو کچھ دھمک تو ہوگی نا ان کی۔ اب دھمک کا پتا کیسے چلے کہ عباس کی دھمک کتنی ہے؟ شب عاشور فوج یزیدی کی طرف سے گزریے، یہ خیمہ شمر ملول
تو بھی جاگ رہا ہے، عمر سعد خدا لعنت کرے تو بھی جاگ رہا ہے، اور ملا خدا لعنت کرے تو بھی جاگ رہا ہے، خوشی خدا لعنت کرے تو بھی جاگ رہا ہے۔ یہ سارے سردار لشکر بھی جاگ رہا ہے۔ ارے 9 لاکھ ہو، سوتے کیوں نہیں؟ کیسے سوئے؟ عباس عباس، یہ جو حسین کے ساتھ حسین کا بھائی آیا ہے، سوئے کیسے؟ اس کا مطلب عباس کے نام کی اتنی ہیبت تھی کہ 9 گنا 18 لاکھ آنکھوں سے جو نیند چھین لے اسے کہتے ہیں ہیبت عباس۔ بات آ گئی مرحلے کی طرف، میری طرف دیکھیے گا، پلکیں میں جھپکنے پائے۔ اب شجاعت کیا ہے حضرت کی؟ صبح عاشورہ بھتیجی آئی، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت، پرچم میں مشکیزے کو باندھا، جری پرچم لے کے چلا، تلوار تو توڑ کے شہزادی کے قدموں میں ڈال چکا۔ نوجوان بھائیوں، اب تک نہ بولتے مجھے صدمہ نہیں ہوتا، لیکن اب اگر نہ بولے تو افسوس ہوگا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے اس منظر نامے کو دیکھیے گا، میں آپ کو اپنے ساتھ برات پر لے چل رہا ہوں۔ عباس خیمے سے عالم لے کے نکلے، دیکھا، اچھا تو یہ تم ہو جو پہرا بٹھائے ہو، یہ تم ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ مشکیزہ نہیں بھرنے دو گے، یہی کہہ رہے ہو نا؟ تو ٹھیک ہے، اگر ہمت ہو رکے رہنا، آ رہا ہوں۔ ایسے نہیں، ذرا مل کے بولیے، ہمت ہو نوجوانوں، ہمت ہو۔ سنو، تم نے پہرا بٹھایا ہے، تم کہہ رہے ہو ہمیں دریا تک نہیں آنے دو گے، تو ہمت ہو رکے رہنا، آ رہا ہوں۔ بدو یہ کہہ کے شیر بڑھا، فوجوں میں مچی بھگدڑ، بھاگو عباس آیا، بھاگو عباس آیا، بھاگو عباس آیا، بھاگو عباس آیا، بھاگو 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 بھاگو، سارا ساحل یہی آواز گونج رہی ہے، بھاگو عباس آیا، بھاگو عباس آیا۔ عباس نے تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی، نیزہ نہیں مارا، خالی دیکھا، خالی دیکھا، سب بھاگے۔ او شامی بزدلو، اب عباس کا علی اصغر تم کو ہنسینا تو کیا کرے؟ ایک مارا ہے اور عباس کے لیے، جناب علی اصغر کے لیے، سب خاموش رہیے، سب خاموش رہیے، جناب علی اصغر کے لیے، جناب علی اصغر کے لیے، جناب رباب کے نام کے لیے، بات لے لے، جناب رباب کے نام کے لیے میری ماں بھی بولے گی، نوجوان بھی بولے گا، بوڑھا بھی بولے گا، بچہ بھی بولے گا، مسلم بھی بولے گا، غیر مسلم بھی بولے گا، ہر دل بولے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے گا، ہر آگے ملا کر کہیے گا، سب آتا اٹھا لیجیے، آگے والے پیچھے والے، نعرہ اتنے ایسے بزدلو، حیدری، او شامی بزدلو، اب تم پا میرا اصغر ہنسے نا تو کیا کرو؟ خالی دیکھا تھا، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا سب،
ہے وہ ہے دریا. ابھی لمحے بھر پہلے عباس نے دیکھا تھا خالی, اب مڑ کے دیکھیے کوئی ہے کیا. ارے اپنوں میں نہ پڑھوں تو کہاں جاؤں, جنگلوں میں چلاؤں. دیکھیے ہے کوئی سناٹا. یہی تو کہہ کے حضرت پڑھے تھے کہ آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو. بزدلوں, فرار ہونے والوں, آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو. صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی دیکھو. صرف 9 لاکھ کے لشکر پر. میرے بھائی, میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے. مجھ پر طرف کھائیے, تھوڑا بولیے. آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو. صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی دیکھو. صرف 9 لاکھ کے لشکر پر. کاش کہ ہمارے اس مجمع کو کوئی ایسا موقع مل جائے کہ فوج جزیدی کو دوڑا کے قتل کرے. نہیں چاہیے ایسا موقع. چاہیے تو بھی شرما کے کیوں بولے. کاش ایسا موقع مل جائے. ملے گا, تمنا رکھیے, حوصلہ رکھیے, حضرت کو آنے دیجیے. آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو. صرف 9 لاکھ کے لشکر پر. تیز ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو. اور شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی. خوف تلواروں سے کھاتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. روک سکتے ہو تو روک لو, ہم آتے ہیں. روک سکتے ہو, ہائے یعنی روک سکتے ہو تو روک لو. میری طرف دیکھیے, پل کے نہیں جھپکنے پائے. روک سکتے ہو تو روک لو, ہم آتے ہیں. پھر حضرت کہتے ہیں یہ تو بتاؤ, جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو. ہاں تم میں راشا ہے, قدم اکھڑے ہیں, تھرائے ہو. بولو کس بات پر تم جینے سے اٹھائے ہو. بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو. ارے کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آئے ہو. یہ ہے شیروں کی جگہ, یہ ہے شیروں کی جگہ, مسکن فرار نہیں. اور شام والوں یہ ترائی ہے, کوئی غار نہیں. شام والوں یہ ترائی ہے, کوئی غار نہیں. یہ کہہ کے اب جو شیر پڑھا تو فوجوں میں مچی بھگدڑ. بھاگے تو ایک دوسرے سے دل کی باتیں کہتے ہوئے بھاگے. کیا کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سچگردار ہے. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سچگردار ہے. کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے. کوئی کہتا تھا نہیں حیدر. ارے شاہ فرماتے تھے عباس عالم. شاہ فرماتے تھے عباس. جہاں تک آواز جا رہی ہے, میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر پورے وجود کی طاقت صرف کر کے رجب کی یہ بیعت نظر کر رہا ہوں. اور زحمت تمام ہے. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سچگردار ہے یہ, کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ, کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کرار ہے یہ. شاہ فرماتے تھے عباس عالم. عباس عالمدار ہے یہ. ارے ظالموں, روبا ہو, اس کی تلوار اگر باغ پر چڑھ جاتی ہے, ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ.
کتنے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر، دونوں ہاتھوں، الحمدللہ پرچم عباس کے سائے میں رہے، کتنے ہاتھ ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں سے کوئی ہاتھ بھی وہاں نہ تھا جو سکینہ کو تماشوں سے بچا لیتا۔ فضائل پر خوش ہونا آپ کا حصہ ہے، مصائب میں رونا حسین کے زخموں کا حق ہے۔ معافی چاہتا ہوں روزگاروں، علماء فرماتے ہیں کہ مجلس میں پنجتر کی سواری آتی ہے اور کون کہاں بیٹھتا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ پیغمبر ممبر کے دائیں جانب، علی ممبر کی بائیں جانب، دونوں آقا سامنے، مگر علماء فرماتے اب تک یہ نہ پتہ چلا وہ ٹوٹی پسلیوں والی بیوی، وہ دکھیا ماں کہاں بیٹھتی ہے؟ ارے زہرا کہیں بیٹھے تو پتا چلے، وہ تو رومال لیے ہوئے کبھی اس ادادار کے پاس، کبھی اس ادادار کے پاس، کبھی اس ادادار کے پاس، آنسو لاؤ میرا حسین زخموں سے دور رہے، چلا کے روئیے گا۔ اے رنگوں کے لوگوں، جلوس نکالا ہے، مولا کو رخصت کرنے کے لیے عزاداروں کو دور دور سے بلایا ہے۔ ہماریاں ہیں نا، ان کا محملیں ہیں۔ اے آنے والی کنیزوں، آپ کا بھائی ایک سوال کرنا چاہتا ہے، گودیوں میں جن بچوں کو لائی تھی وہ سلامت ہے نا؟ گھر سے چادر اوڑھ کے نکلی تھی، ابھی تک سر پہ چادر ہے نا؟ ارے اتنے بڑے مجمع میں ہو مگر سب تمہارے بھائی ہیں نا، کوئی تمہاری طرف نظریں اٹھا نہیں سکتا۔ آئے رے زینب، آئے میں تو آئے پیغامیاں، تماشائیوں کا مجمع، یہاں مقتل کا منظر ہے، مقتل کا منظر۔ دو چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھ کے مجلس کو تمام کروں گا۔ مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں 5-7 منٹ کہ اگر روئے نا تو شرمندہ رہیے گا، اپنے آپ سے شرمندگی آئے حسین رو نہ سکے۔ ابھی کل کی بات تھی جب ہم محرم کا چاند دیکھنے کو بے چین تھے، ارے کب آئے کب جا رہے ہو مولا؟ ہم پھر اجڑ گئے حسین۔ اجرکم اللہ، نوجوان بھائیوں، رونے میں شرمایا نہ کیجیے، چلا کے رویا کیجیے۔ بچوں تم بھی شرم نہ کیا کرو، بڑا مظلوم ہے حسین۔ دیکھو ننھا اکبر بھی مارا گیا ہے نا، تو اس کی یاد میں رویا کرو بچوں۔ یہ مقتل ہے، ارے ذوالجنا کی شبیہ تو ہے مگر سوار نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، حسین خیمے سے چلے، گھوڑے کے سموں سے سکینہ لپٹی، حسین نے جدا کیا، بیٹی جاؤ خاک یتیمی تمہارے لیے۔ میر انیس کہتے ہیں بچی اتنی کمتی تھی کہ تڑپ کے بولی، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اے اولاد والے، میری ماں اور بہنوں،
ارے بچوں سے خبردار ہو جاؤ، کلیجوں سے بچوں کو چپکا لو۔ حسین کی بات میر امیر کہتے، حسین نے حضرت سکینہ کو دیکھا اور فرمایا بیٹی نہ پوچھیو، یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم۔ جدا ہوئے، مقتل کاردار میں آئے، ذوالفقار کو نکالا، حملوں پر حملے شروع کیے، تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے، تم نے میرے اکبر کا جگر کھیلا، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اب کہاں بھاگتے ہو ظالموں؟ کہ اتنے میں آواز قدرت آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ نوجوان بھائیوں شرمائیے گا نہیں، ماتم بھی کرتے رہیے گا، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ آواز کا آنا تھا، چلتی ہوئی ذوالفقار کو روکا، لہو کو پوچھا، آئے مظلومی حسین کہ قیامت ہوئی، بھاگی بھی فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، حسین کی پسلی پر لگا، کسی نے خنجر مارا، حسین کے پہلو پر لگا، کسی نے تیر مارا، حسین کے ماتھے پر لگا، تنہا فرزند رسول پشت بھرت پر جھوم رہا ہے۔ ہائے کیا روئے ہیں آپ، کیا روتے ہیں آپ؟ ایسے ہی روئیے، ایک ننھی شہزادی بھی آئی ہے، ایسے روئیے کہ اسے یقین آ جائے ہم اپنوں میں آئے ہیں، غیروں میں نہیں ہیں۔ 4 منٹ میں مجلس تباہ، بی بی زہرا الوزد، حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، شمرکند خنجر لے کے آگے بڑھا، قریب حسین آیا، راوی کہتا ہے میری طرف سے پودا دارو، بی بی کی کلیجوں پرسا دینے سے تیار ہو جاؤ۔ راوی کہتا ہے میں قریب ہوا، میں نے دیکھا شمر ملعون نے 13 وار کیے گلو حسین پر، 13 وار کیے گلو حسین پر۔ کہتا ہے میں قریب جا کے دیکھ رہا تھا، مجھے کیا لگا کہ جب جب خنجر چلتا ہے حسین کسی کو بلاتے ہیں، جب جب خنجر چلتا ہے حسین کسی کو بلاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب خنجر پہلی بار چلا حسین نے طرف سے کہا نانا، جب دوبارہ خنجر چلا حسین نے کہا بابا، جب تیسری بار خنجر چلا حسین نے کہا اماں۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد جتنی بار بھی خنجر چلا حسین کہتے تھے ابا ابا ابا، آ جاؤ ابا، حسین کا گلا کرتا ہے ابا، واہ بدلو واہ ابا کا اس